ہم سب کے رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے، اور اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگ سو جاتے ہیں، اس پہ آپ بات کریں تو پھر ہمیں بریک کا اشارہ ہو گیا۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں حضور کی زندگی ہی کو فالو کرنا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھے جائیں روزے کے وقت میں تو کہیں بھی یہ حدیثوں کے اندر نہیں ملتا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کوئی قول یا اقوال یا ان کے اعمال جو ہے نہیں ملتے ہمیں کتابوں کے اندر کہ وہاں صحابہ کرام نے یا حضور نے روزے کو رکھ کر اور پورا دن جو ہے وہ سو کر گزارا ہو۔ تو وہ روزہ کیسا ہے؟ مطلب دیکھیے، اس کو فقہا جو ہے وہ مکروہ کہتے ہیں، اچھا، اس سے بچنا چاہیے، اس سے روزے پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اور جو روحانیت ہے روزے کی اصل، اچھا، اکثر وہ اس سے محروم رہ آپ کی جاتا بات یہاں روکتا ہوں۔ اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن چھٹی ہوتی ہے، جیسے اتوار کا روز ہے، اس کے اندر اکثر 80-90% لوگ جو نا اسی طرح کا روزہ گزارتے ہیں، تو کیا وہ ان کا بھی روزہ بھی وہی مکروہ کی طرف جاتا ہے، یا اس کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کے لیے دن جو ہے مخصوص نہیں ہے، اگر چھٹی کا دن ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ شریعت کے اندر ہر دن جو ہے روزے کے 30 دن وہ برابر ہیں، ہر دن کی وہی اہمیت ہے، ہر دن کی وہی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اگر بندہ اس فضیلت کو پانا چاہتا ہے، یا جو روحانیت روزے کی ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یا روزے کے وہ تمام کے تمام فوائد اور فضائل جو اللہ کے رسول نے عطا کیے ہیں حدیثوں کے اندر، اور وہ تمام کے تمام اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی طریقے سے روزے کو گزارنا ہوگا جس طرح حضور نے گزارا ہے، جس طرح صحابہ نے یہی گزارا ہے۔ سوال آپ کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پوری رات کام کر رہا ہے اور پھر وہ صبح اٹھ کے پھر واپس رات کی اپنی پریکٹس پہ جاتا ہے، تو کیا اس کا روزہ بھی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہم بعد میں لے کر آئیں گے۔ آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ادارے جو ہے یہ نشے کے خلاف علاج کر رہے ہیں، کوئی پیسے لے کے بھی علاج کر رہا ہے۔ آپ کا ادارہ کیا پیسے لے کر علاج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اس اداروں کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی 4 مہینے علاج کرانے کے بعد، 6 مہینے علاج کرانے کے بعد، یا سال میں علاج کرانے کے بعد پھر وہی نشہ کا مریض واپس اسی طرف لگ جاتا ہے، تو کیا اس بارے میں کہیں گے؟ میں اپنے ادارے کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ سچی بات ہے کہ کسی اور پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، نہ ارادہ ہے۔ ہم نے آپ کو بلا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اور دوسرے کر رہے ہیں، پھر میں آپ سے بھی کراس کوشچن کروں گا کہ کیوں، کیا وجہ ہے۔ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ٹائم کی آپ نے بات کی ہے، ہمارے یہاں مریض کے لیے ٹائم لمٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، مریض کا علاج کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے کچھ ٹائم، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے اپنے پاس رکھا، کچھ انجیکشن دیے، کوئی کاؤنسلنگ کی، کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ نے کام کیا، کوئی تربیت کی، کچھ 12 اسٹیپ کا پروگرام کیا۔ ان سب پروگراموں کے ساتھ انجیکشن دیے، کچھ چیزیں دی، اس سے تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کیا الگ الگ طریقہ کار ہے اس کے علاج کرنے کے؟ میں اس میں عرض کر دوں کہ خالی میڈیسن سے نشے کا علاج نہیں ہوتا۔ نشے کی ہم لوگ جو ڈیفینیشن کرتے ہیں سادہ لفظوں میں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ کرانک ریلیپسنگ برین ڈیزیز ہے۔ اس کو بیماری کے طور پہ اب انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس بیماری کا علاج اگر ہم ایک حصے پہ کام کریں گے، خالی اس کے رویے پہ کام کریں گے، اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کریں گے، یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں گے اس کے رویے پہ کام نہیں کریں گے، روٹ کاز تک نہیں جائیں گے، ان وجوہات تک نہیں جائیں گے، کیوں ایڈکشن میں گیا، گھر میں کیا وجوہات تھی، علاقے کا کیا پریشر تھا، مذہب سے دوری، تعلیم میں کمی، اور بہت سی فرسٹریشن اور ہیں جو ایڈکشن کی طرف لے کے آتی ہیں۔ تو جب ہم نے علاج دینا ہے تو پہلے تو وڈرال پروسیس اور میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ سے گزرنے کے بعد ہم اس بات پہ کام کرتے ہیں کہ اسے اپنا جو ہے ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، اس میں جو اسکل ہیں اس کو انہانس کیا جائے، اس کی کاؤنسلنگ، اور اس کو پھر ایسا ایسا کر کے سوسائٹی کے ساتھ ری انٹیگریٹ کیا جائے۔ تو ایک بہت لمبا یہ پروسیس ہے۔ یہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ مریض کو اپنے پاس رکھ کے گھر بھیج دینا، اسی انوائرمنٹ میں جہاں نشہ بھی اویلیبل ہے، جہاں گھر کی ٹینشنیں بھی ہیں، جہاں گھر کے مسائل بھی ہیں، جہاں پیئر پریشر بھی ہے، جہاں دوستوں، نشہ کرنے والے دوستوں اور ساتھیوں کا ساتھ بھی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل بہتر ہو جائے، دوبارہ نشے میں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو بات ہم تھوڑی سی اس طرف جاتے ہیں کہ ان کا علاج کرنے کے بعد ہم ان کو واپس چھوڑ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، بات تھوڑی سی دوسری وے کی طرف چلی گئی، تو میں واپس ٹرن کر کے بات وہیں لے کر آتا ہوں۔ آپ کا ادارہ، دوسرے ادارہ جو کہ پیسے لے کے علاج کرتے ہیں، اور آپ کو بقول آپ کے کہ ہمارا ادارہ ہے بغیر پیسے لے کے علاج کرتا ہے، ہم اب اس بات پہ اپنا کافی سوچ رہے ہیں کہ اپنے کام میں کچھ مزید بہتری لے کے آئی جائے، کچھ اور اس میں امینڈمنٹ کی جائیں۔ ہم لوگ
مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اس سوچ اس پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کا علاج کر کے ان کو معاشرے کا اچھا شہری بنانا ہے، معاشرے کا اچھا حصہ بنانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پیسہ لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن شکر الحمدللہ اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرے ادارے میں آج بھی میری فیملی، میرا خاندان جو ہے اس ادارے کا سب سے بڑا ڈونر ہے. اور اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اور اپنا جو ہے یہ کام جو ہے اس میں یہ کہوں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں آپ کے علم یا آپ کی علم ہی ہوگا 7 سے 8 لاکھ پیشنٹ خالی کراچی میں موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو ریہیب سینٹر ہیں کراچی میں ان سب کی جو کیپیسٹی ہے مریضوں کو رکھنے کی وہ ٹوٹل 1800 سے 2000 بیڈنگ کی فیسلٹی ہے. اچھا، ایک ادارہ کیا کہتے ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا کتنا پیسہ لیتا ہے؟ مطلب اگر کسی اور کی طرف مختلف ادارے وہ جو اس پہ کام کر رہے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو وہ دکھا سکوں جو چاہتے ہیں لوگ، کیونکہ آپ کا ادارہ ایک 100 بیڈ کا ادارہ ہے مثال کے طور پہ، جسٹ فار ایگزامپل، اور مریض تو یہاں آپ 7 اور 8 لاکھ کی بات کر رہے، تو کیسے آپ کے ادارے کی طرف آ جائیں، کیسے وہ اس ادارے کی طرف جائیں؟ تو کیا یعنی ان کا کمپیریزن کیسے کیا جائے، کس طریقے سے اس مسئلے کو، اس میٹر کو حل کیا جائے گا؟ جو پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے چارج کرنا ہے، انہوں نے اپنی سہولتوں اور اپنے پیرامیٹر کے حساب سے چارج کرنا ہے. اس کی ایگزامپل اسی طرح کی ہے کہ آپ پیپسی کی کولڈ ڈرنک جو ہے، برانڈڈ کولڈ ڈرنک ہے نا، اپنے محلے میں لیتے ہیں 20-25 روپے کی آپ کو مل جاتی ہے. آپ کسی 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں جا کے وہی کولڈ ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو 100+ میں ملتی ہے. تو یہاں بھی عجیب سا سینیریو ہے. ہمارے یہاں 35 اور 30,000 روپے منیمم ہے. 30,000 روپے سے لے کے لاکھوں میں فگر آ رہی ہے ایک پیشنٹ کی جو ہے علاج کے لیے. علاج کے لیے یا مہینے کے لیے یا پر منتھ علاج کے لیے جو فگر ہے. جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ 1 لاکھ سے 6 لاکھ روپے کے قریب جو ہے یہ درمیان ریٹ کرتے ہیں. جو NGO لیول کے ہسپتال ہیں جو اپنا اخراجات وہ 30,000 سے 50,000 کے درمیان جو ہے ایک پیشنٹ کے اوپر. ہمارے روحانی اسکالر مفتی محمد کامران قادری صاحب بھی یہاں موجود ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ ضرور، کیونکہ جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو انفرادی طور پر اجتماعی خدمت کر رہے ہیں، میری نظر کے اندر وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور میرے ناظرین کی نظر میں بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ایسے لوگ چند لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اس پاکستان کو صحیح کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا، اور اللہ پاک ان کا سپورٹ بھی کرے، ان کی مدد بھی کرے، اور ان کو آگے کی طرف لے کے چلے. تو آج کے اس پروگرام کے اندر میں مفتی محمد کامران قادری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور ان کا سپورٹ کیجیے گا، اس لیے ان کے پاس بھی جو مریض آتے ہوں گے، جو ایسے مریض ہوتے ہوں گے جن پہ اثرات ہوتے ہوں گے یا کچھ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اثرات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے ہم آ جاتے ہیں سید عابد علی شاہ قادر صاحب، کیونکہ ہماری محفل میں تھوڑی گفتگو چل رہی ہے اور ہم چاہیں گے کچھ نعت کے اشعار بھی آپ ہمارے ناظرین کو پیش کریں اور ہم سب بھی اس کو سننا چاہیں گے. ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے
لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ سید عابد علی شاہ قادری چشتی صاحب ماشاءاللہ. مصطفی آپ کی طرف آتا ہوں کہ نشہ جو کہ رمضان کے مہینے میں اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جو پان کا نشہ کرتے ہیں جو سگریٹ کا نشہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں نشے جب رمضان آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ روزہ کیا نشے کے حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگر فرمانوں پر عمل کیا جائے اور توجہ دی جائے کہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو ضرر دینے والی ہے اور نشے کی صورت میں جسے ہم اختیار کر لیتے ہیں جو عادت جس کو کہا جائے کیونکہ نشہ بیسیکلی وہ ہے کہ جس سے دماغ کا جو ہے وہ خلل واقع ہو اور حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے. اصل تو مسکر جس کو کہا جاتا ہے نشہ وہ ہے جیسے شراب ہو گئی ہیروئن وغیرہ ہو گئی یہ نشے یہ جو ہم عام طور پر اختیار کرتے ہیں یہ عادات ہے اور یہ عادات بھی بسا اوقات جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو ان عادات کو اگر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو استعمال کر رہا ہوں جیسے بیسیکلی آپ دیکھ لیں پان گٹکا نسوار وغیرہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال یقینی سی بات ہے کینسر کا باعث ہے نقصان کا باعث ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں. عام دنوں میں یہ ممکن نہیں ہو پاتا کوشش کرتا ہے بندہ لیکن ممکن نہیں ہو پاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے روزے کی صورت کے اندر روزے کی حالت کے اندر اتنی مددگار ہوتی ہے کہ ان بری عادات سے انسان اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ہمت کی ضرورت ہے کوشش کی ضرورت ہے اور بندہ کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا رب العالمین یہ روزہ میں جو رکھ رہا ہوں اس روزے کی برکت سے مجھ میں جو بری عادات شامل ہو گئی ہیں ان عادات سے جو ہے وہ مجھے نجات عطا کر
اور اس کے لیے ایک عمل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت کے اندر 3 کھجوروں کے اوپر سورج جو ہے سورہ الانفال ہے اس کی آیت جو ہے پہلا رکوع ہے، وہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایک مرتبہ پھر میرے ناظرین کو ریپیٹ کر دے تاکہ جو ناظرین میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے. جو نشہ کر رہے ہیں جیسے سگریٹ کا نشہ، جیسے پان کا نشہ، جیسے گٹکے کے نشے، اس حوالے سے اگر ان کو یہ نشہ چھوڑنا ہے تو میرے مفتی صاحب یہاں موجود ہے. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ ذرا سا نوٹ فرما لیجئے. دیکھیے 7واں پارہ آپ نکالیں اور 7ویں پارے کا پہلا رکوع جہاں رکوع شروع ہوتا ہے وہ پہلی ہی آیت ہے. جیسے ہی آپ رکوع کے اندر جائیں گے دیکھیں گے تو پہلی آیت ہے، وہ آیت یہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی، جوئے سے اور بری عادات سے جو ہے وہ دور رہنے کی تلقین بھی کی ہے. اور بزرگان دین رحمہم اللہ نے اس آیت کا ثمر یہ رکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس آیت کو سحری کے وقت کے اندر 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے اور کھجوروں کے اوپر جو ہے وہ دم کر لے، 3 کھجوریں سحری کے اوپر دم کر کے، اور سحری میں اس کھجور کو کھا لے یا افطار میں؟ سحری میں کھا لے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جی دم کر کے اور جو ہے وہ سحری کے اندر وہ کھجوریں کھا لے. اس کے بعد اپنے سحری وغیرہ کا دیگر جو معمولات ہیں اس کو پورا کرے اور یہ کھا لے. اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ لازمی درود شریف پڑھے اور دعا کرے کہ یا رب العالمین اس آیت کے مبارک الفاظوں کی برکت سے یہ بری عادات یا اگر نشہ ہے، وہ کسی بھی حوالے سے نشہ ہے، ہیروئن کا نشہ ہے، چرس وغیرہ کا نشہ ہے، شراب نوشی کرتا ہے، زنا کا نشہ ہے، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی برائی جو ہے وہ اختیار بندہ عادات کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے اور وہ چھوڑ نہیں پا رہا، تو اس آیت کی برکت سے وہ رمضان میں چھوڑ سکتا ہے. ہیروئن کا نشہ بھی اس حوالے سے چھوڑا جا سکتا ہے. سہیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ جو معلومات اول تو بہت سارے لوگوں کو علم میں بھی ہوگی اور بہت سارے جو لوگ اس سے لا علم ہے وہ اس سے مستفید ضرور ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم آپ کے ادارے کے حوالے سے بھی وہ لوگ شاید آپ تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ یہ پریکٹس کے اندر آ جائے تو اور زیادہ، کیونکہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں 2 رمضان کر لیے 3 رمضان کیے. اچھا، آپ کا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ادارہ، جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 7 سے 8 لاکھ مریض جو ہے کہ اس نشے کی حالت کے اندر ہے، اور آپ یہ جو ادارے کو چلا رہے ہیں جس طریقے سے آپ ادارے کو لے کے چل رہے، جبکہ آپ کا کتنے مریضوں پہ وہ یہ ادارہ ہے آپ کا اس وقت؟ 3 ریہیب سینٹر ہیں جی کراچی میں اس وقت میرے پاس جی، اور ان میں 250 سے 300 پیشنٹ ایک وقت میں ہم ان ہاؤس ریزیڈنٹ ہوتے ہیں جو وہاں رہائش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ تعداد ہے جو ڈے کیئر میں اور آفٹر کیئر میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں ساتھ بدقسمتی بھی کہوں گا اس کو کہ اس کے باوجود میرے پاس اس وقت 2500 سے زیادہ پیشنٹ ویٹنگ لسٹ پہ ہیں کہ میرے پاس جگہ ہو تو میں ان کو اکوموڈیٹ کر سکوں، کیونکہ غریبوں کے لیے فری علاج کا جو نعرہ ہم نے لگایا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں پیشنٹ ایسے ہیں جو پرائیویٹ علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے اپنے مسائل اور خاندانی مسائل کی وجہ سے. کچھ یہ اپنا جو ہے غربت بھی ہے اور کچھ نشے کی ایڈکشن کی وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اتنا نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کے پاس کوئی سورسز ہی نہیں رہ جاتے کہ وہ اپنا علاج کریں. سہیل صاحب یہاں پھر ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف، بلکہ ہمارا کوکنگ سیگمنٹ یہاں تیار ہو رہا ہے اور بہت لذیذ کھانے تیار ہو رہے ہیں. دیکھنا یہ چاہیں گے ہم کہ آج کیا تیار ہو رہا ہے. ہم جائیں گے کوکنگ سیگمنٹ کی طرف. رمضان